السلام علیکم، میں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے دعوت اور عبادت میں کیا فرق ہے۔ اور دعوت کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے گا دعوت جو ہم مہمان نوازی والی اس دعوت کی بات کر رہے ہیں، ہم دعوت کی بات کر رہے ہیں جو تبلیغ اور عبادت میں کیا فرق ہے۔ چلیں جی بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آئیں جی۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا، اور نمبر 4 نوحہ کرنا مصیبت و پریشانی کے وقت۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اے نبی علیہ السلام جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا۔ اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، آپ کو پتا ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، پھر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہوا کریں، اور کم بھی یہ نہ سمجھے گا بالکل کم، نصفہ او انقص، یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ، پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں۔ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں۔ یہ نیچرل ہے۔ پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے، اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے۔ انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا، یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا۔ اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے۔ پہلے میں اللہ کے ساتھ 2 لگا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ جو آپ مخلوق کی طرف بھی جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں، رہا آپ کی یہ خواہش یہ بھی اللہ پوری کر دے گا۔ جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجئے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے، اللہ کے ساتھ 2 لگانے سے یہ کام تو بہت اوپر ہے، لوگوں کو ہدایت دینا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا، علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا، آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی چیز۔ جو ایک بندے کو، آپ ایک بندے کو نہیں اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت تک لے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے، اور یہ کام پیغمبروں والا ہے، تو اس کے لیے ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلنا مشکل ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں مصیبت بھی بہت بڑی ہے، لوگوں کی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، لوگ آپ پہ تانے کریں گے، لوگ آپ کو مارنے پیٹنے پہ بھی اتر آئیں گے، آپ کے اوپر کمنٹس بھی پاس کریں گے، گھر والوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑیں گی، ڈانٹ پلائیں گے سارے کہ تو کیڑے پاسے لگ گئے، جبکہ آپ اکیلا رات کو کھڑے ہو کے روزانہ 10 پارے پڑھتے رہے، نہ محلے والوں کو کوئی فکر ہوگی آپ کی کہ یہ کس طرف لگ گیا ہے، نہ آپ کے گھر والوں کو ہوگی۔ لیکن آپ اسی محلے میں نکل کے لوگوں کو کہیں گے یار یہ کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، قرآن کا راستہ اختیار کرو، شرک چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، نماز پڑھا کرو، تو سب کو فکر لگ جائے گی آپ کی۔ اس سے بھی بڑھ کے آپ بے نمازی ہو، آپ کو کسی نے نہیں کہنا نماز پڑھو، لیکن آپ نماز میں رفع دین شروع کر دیں تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں۔ فرق دیکھا آپ نے؟ یہ یعنی ان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے نمازی جو خود نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی سنت کے مطابق نماز شروع کر دے اس کو سمجھانے لگ پڑتے ہیں۔
اور جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس کو کوئی نہیں آ کے سمجھاتا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، اور اگر وہ پڑھنا شروع کر دے سنت کے مطابق تو سارے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو آپ کو آگے جا کے پھر سمجھ آئے گی، جب سورۃ العصر شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو obligatory رکھا ہے۔ یہ خالی ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں۔ اصل شرائط اگلی 2 ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، پھر پھنٹی لگے گی صبر کرنا ہے۔ یہ پھر آپ کو پھر حسینی بننا پڑے گا اس کے لیے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، اور حسین علیہ السلام حج کے دنوں میں حج چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے یار یہ حج تو بڑے آسان ہے، جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام امت لیول کا کام ہے، وہ اس حج سے بڑھ کر۔ تو وہ بظاہر لوگوں کو حج اور عبادتیں بڑی نظر آ رہی ہوں گی، اور حج کے دنوں میں وہاں سے چھوڑ کے جانا یہ معیوب لگ رہا ہوگا، لیکن جن کو دین کی یعنی اصل روح کا پتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، اعلان حق کرنا، جابر حکمران کے سامنے کلمات حق بلند کرنا، یہ سید الشہداء اس لیے تو ہم کہتے ہیں۔ مسند الحاکم کی حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی حدیث کے تحت ہم حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور صرف حسین ابن علی نہیں، قیامت تک سید الشہداء چلیں گے۔ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور ان کو قتل کیا گیا وہ سب سید الشہداء ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سید الشہداء ہیں، قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام کو فتویٰ دینے پہ، کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی ہے، اس میں حضرت نفس زکیہ تھے، حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے، ان کے حق میں امام حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا، اس کی پاداش میں امام حنیفہ کو بھی جیل کاٹنی پڑی اور زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سید الشہداء ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ناصبیوں کے خلاف انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی، مولا علی کے فضائل پہ 194 احادیث، شہید کر دیا گیا۔ سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو دجال کے خلاف وہ مؤمن کھڑا ہوگا جسے 2 ٹکڑے جس کے دجال کرے گا، وہ اپنی اس وقت زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ 2 ٹکڑے کروا کے بھی دجال جب اسے زندہ کرے گا کہے گا اب میرے پہ ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کو ماننے اور شبہوں سے متاثر نہ ہو، جسے آپ کرامتیں کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے سید الشہداء۔ اور جڑا جڑی گل ویکھے اتھے ہی ڈگ پوے تو وہ سید الجہلاء ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔